السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری لاسٹ ویڈیو جو میں نے لگائی تھی اپنی عبادت کے حوالے سے، جو میں رمضان میں کر رہی ہوں، تو اس میں اذکار بھی میرے شامل تھے۔ تو ایک سبسکرائبر کا کمنٹ تھا کہ ہمیں اذکار کے بارے میں بتائیں، تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں یہ ضرور ویڈیو بناؤں گی آپ سب کے لیے انشاءاللہ۔ آپ یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے پہلے تو، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہمیں بہت کم لوگوں کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے۔ اب دیکھیں، ان اذکار کو پڑھنا صبح اور شام، ان کو پڑھنے کی فضیلت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ صبح اور شام کا وقت جو ہے وہ نماز فجر سے سٹارٹ ہوتا ہے، تب ہم اذکار پڑھتے ہیں، اور نماز عصر کے بعد جو ہم اذکار پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی ہم بہت سی تسبیحات اور بہت سے اذکار وغیرہ پورے دن میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وقت کو بھی مقرر کر کے اس کی اہمیت بیان کر دی کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھنا بہتر ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب نماز پڑھوں فجر کی اور عصر کی، میں اس کے ساتھ ہی جائے نماز پر ہی بیٹھ کے ان اذکار کو پڑھ لوں۔ سب سے آسان آپ کے لیے یہ تب ہو جائے گا جب آپ ان کو یاد کر لیں گے، تو آپ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھے وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص آخری تینوں کل یعنی معوذتین کو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کے وقت پڑھے، یہ عمل اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کی کفالت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ان اذکار کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور یہ دعا جو صبح اور شام کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہم انی اصبحت ہے، لیکن اگر شام کے وقت پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اللہم انی امسیت۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس دعا کو 4 مرتبہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ اس دعا کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے 1/4 حصے کو آگ سے پاک کر دیتا ہے، اور اگر اس کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے آدھے حصے کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیتا ہے، اور اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے 3/4 حصے کو آگ سے جہنم کی آگ سے پاک کر دیتا ہے، اور اگر اس کو 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو مکمل جہنم کی آگ سے نجات دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح اور شام میں پڑھی جانے والی یہ دعا تھوڑی سی طویل ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھی اس نے رات کا شکر ادا کر دیا۔ اس میں اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ، کہ ہم نے صبح کی اور اللہ کے سارے ملک نے صبح کی۔ اس کے علاوہ اگر جب آپ اس کو شام میں پڑھتے ہیں تو ساری دعا بالکل سیم ہوگی، آپ کو صرف 1 دفعہ ہی یاد کرنی پڑے گی، لیکن سٹارٹنگ میں امسینا و امسل الملک للہ والحمد للہ، یہ آپ کو امسینا کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ اصبحنا جب ہم کہیں گے یعنی کہ ہم نے صبح کی، اور امسینا کہیں گے تو یعنی ہم نے شام کی۔ اور صبح اور شام پڑھی جانے والی یہ چھوٹی سی دعا جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیا کرتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اور جب بھی شام کیا کرتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بک امسینا و بک اصبحنا، اے اللہ ہم نے تیرے نام کے ساتھ شام کی اور تیرے نام کے ساتھ صبح کی۔ اور پھر صبح کے وقت اصبحنا علی فطرت الاسلام و علی کلمۃ الاخلاص، کہ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، میں نے یہ جو انڈر لائن
کی ہوئی ہیں چیزیں، اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شام کے وقت آپ نے امسینا پڑھنا ہے اور صبح کے وقت آپ نے اصبحنا پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ نے صبح اور شام کے وقت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اذکار کو لازم ایک مخصوص وقت میں آپ کو لازم پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص یہ دعا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یقین کے ساتھ صبح اور شام کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، تو اگر وہ صبح کو پڑھتا ہے تو اور شام ہونے سے پہلے اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیتے ہیں، اور اگر شام کے وقت پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنے ہی اذکار، آپ ان کو ضرور یاد کیجیے گا اور رمضان میں ہی کوشش کریں کہ ان کو یاد کر لیں، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ اس کا بناؤں گی جس میں نیکسٹ اذکار ہوں گے، اگر میں اسی میں کور کر دیتی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جانی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ خیر ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔